کون ہے؟ چلو جی بس ابھی آپ چھوڑ دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، اس وقت میں بڑے کرب سے گزر رہا ہوں. بڑے غم اور صدمہ کی کیفیت ہے کہ میرا ایک بہت بہترین ساتھی، میرا دوست، لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن، جس نے ایک عرصہ اللہ کے رسول کی نعتوں کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو گرمایا اور ساری دنیا میں تبلیغ کی نسبت کے ساتھ اللہ کے پیغام کو پہنچایا. ہر مسجد، ہر محفل میں اس نے اللہ کا پیغام سنایا. آج وہ اچانک ہم سے بچھڑ گیا. جانا تو طے ہی ہے، رہنا ایک دھوکہ ہے، جانا ایک حقیقت ہے. زندگی ایک سراب ہے، پانی کا بلبلہ ہے. موت ایک اٹل حقیقت ہے. لیکن جب ایسے اچانک کوئی قریبی بچھڑ جاتا ہے تو سارا وجود لرز اٹھتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے زندگی ایک دم کوئی بہت بڑا جھٹکا کھا کے لڑکھڑائی ہو. اللہ سنبھالا دے دیتا ہے ہر صدمے سے. جنید ایک بہترین انسان تھا. میری اس کی رفاقت کوئی 20 سال کی ہے. میں نے ایسے اخلاق والا بہت کم دیکھا. اسے تو کوئی اہل علم کی کوئی لمبی چوڑی صحبت نہیں تھی، لمبی چوڑی تربیت نہیں تھی، کوئی لمبی چوڑی اہل ذکر اور اہل اللہ کی کوئی لمبی چوڑی صحبت نہیں تھی. وہ اپنی فطرت سے بڑے عالی اخلاق والا تھا. اور ایک ماضی کا واقعہ سناتا ہوں. مجھے یاد نہیں میں کہاں بیٹھا تھا، سامنے ٹی وی چل رہا تھا تو آواز اس کی بند تھی. تو میں نے دیکھا ایک نوجوان وہ بیچ پہ ڈانس کر رہا ہے اور اس کے چاروں طرف لڑکیاں ڈانس کر رہی تھیں. تو میرے جی میں آیا کہ اس نوجوان کو کیسے ہدایت ملے گی. اس لحاظ سے نہیں کہ اللہ تو قادر ہے جس کو چاہے دے دے، اس لحاظ سے کہ یہ اتنے غلط ماحول میں ہے، اس تک کون پہنچے گا، اسے کون اللہ کی بات سنائے گا. خیال آ کے گزر گیا اور میں وہاں سے اٹھ گیا، یاد ہی نہ رہا. 97 کی بات ہے، کراچی اجتماع میں تھا تو مجھے
ایک شخص ایک نوجوان نے کہا جی ایک پاکستان کا مشہور گلوکار ہے جنید جمشید، اس سے آپ کی ملاقات کرائیں گے۔ میں نے کہا لے آؤ۔ تو جب وہ اندر آیا تو وہ وہی نوجوان تھا جس کو میں نے ٹی وی اسکرین پر ناچتے ہوئے دیکھا اور اس کے ساتھ لڑکیاں ناچ رہی تھیں۔ تو میں ایک دم دیکھ کے حیران بھی ہوا، خوش بھی ہوا۔ تو میں نے اس سے پوچھا آپ کا نام؟ کا جنید جمشید۔ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا میرا موسیقی سے تعلق۔ میں نے پوچھا بجاتے ہو یا گاتے ہو؟ کہا میں گاتا ہوں۔ پھر مجھ سے کہنے لگا آپ نے دل دل پاکستان تو سنا ہوگا۔ میں نے کہا میں نے وہ دیواروں پہ لکھا ہوا دیکھا ہے۔ کہا وہ میں نے گایا ہے۔ اس کے بعد میری اس کی مختصر سی بات ہوئی تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کی باتیں ایسے لگ رہی ہیں جیسے میرے زخموں پہ کوئی مرہم رکھ رہا ہو، اور میرا ایک سوال ہے کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو، جن عیاشیوں کا خواب دیکھتا ہے وہ مجھے فزیکلی حاصل ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں اندھیرا ہے اور یہاں ایسے ہاتھ کا یہاں خلا ہے، مجھے لگتا ہے میری کوئی منزل نہیں، مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو تفصیلی بات تو اب یاد نہیں، لیکن اتنا یاد ہے میں نے کہا اس کی صرف ایک مثال سمجھو کہ تمہارے اس گھٹنے میں درد ہے اور تم اس گھٹنے پہ دوا لگا رہے ہو، تو دوا تو جا رہا ہے لیکن فائدہ نہیں ہوگا کہ جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں پہنچ رہا، جہاں لگا رہے ہو وہاں درد ہے ہی نہیں۔ یہ جو خلا ہے، یہ جو درد ہے، یہ تمہاری روح کے اندر ہے، اور تم غذا پہنچا رہے ہو اپنے جسم کو، یہ میوزک، یہ گلیمر، یہ 5 سٹارز ہوٹل، یہ رنگینی، یہ تو جسم تک پہنچتی ہیں، روح کو ان سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ جس دن اپنی روح کو غذا پہنچاؤ گے تو اس دن اسے سکون آ جائے گا، چین آ جائے گا۔ اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں۔ پھر جب وہ 4 مہینے کے لیے نکلا، کچھ عرصے بعد وہ 4 مہینے کے لیے چلا گیا، تو اس کا مجھے فون آیا بالا کوٹ سے کہ مولانا میں اس وقت ایک چھوٹی سی مسجد ہے، پرانی سی مسجد ہے، اور ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے جس کے اوپر میں لیٹا ہوا ہوں، ایک ٹوٹا ہوا فرش ہے، ہماری جماعت اس مسجد میں ہے، اور جس سکون کو میں 5 سٹار ہوٹلز میں ڈھونڈتا تھا اور موسیقی کی محفلوں میں ڈھونڈتا تھا اور روشنیوں کے سیلاب میں ڈھونڈتا تھا،